بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد یعقوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں بر صغیر میں آمد اسلام کی قسط نمبر 7۔ ناظرین، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکمرانی کا حق صرف مردوں کو حاصل ہے، کیونکہ ان میں حکمرانہ خصلت اور حکومت چلانے کے لیے شاطرانہ چالوں میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ انسانی میں سینکڑوں خواتین نے حکمرانی کی۔ تاریخ میں ہمیں ایسے کئی خواتین کے قصے ملتے ہیں جنہوں نے حکمرانی کی اور شہرت پائی۔ ملکہ سبا سے لے کر بے نظیر بھٹو، بنگلہ دیش کی خالدہ ضیاء، شیخ حسینہ یا اندرا گاندھی، جنہوں نے سیاست کی شطرنج کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ کھیلا۔ کچھ اسی طرح کا کردار مسلم حکمرانوں میں رضیہ سلطانہ کا بھی ہے، جس نے اپنی شاطرانہ چالوں اور بصیرت کی وجہ سے متنازع ہونے کے باوجود تاریخ میں نام رقم کر دیا۔ آج ہم اسی مسلم حکمران کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ گزشتہ اقساط میں ہم ہندوستان کے کئی مسلم حکمرانوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، جو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان تمام ویڈیوز کے لنکس آپ کو مل جائیں گے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قطب الدین کے بعد ان کے فرزند تخت نشین ہوئے، جو کہ حکومت چلانے کے بالکل اہل نہیں تھے۔ اس لیے امرا نے التمش کو اپنا حکمران بنایا، جس نے تقریباً 25 برس حکومت کی۔ اگر آپ التمش کی پوری بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں آپ کو ان کی پوری بایوگرافی مل جائے گی۔ التمش کی وفات کے بعد امرا اور وزراء نے ان کی وصیت کے برعکس رضیہ سلطانہ کے بجائے ان کے بیٹے فیروز شاہ کو محض اس لیے حکمران بنایا کیونکہ عورت کی حکمرانی کو نہایت عار محسوس کیا جاتا تھا۔ فیروز شاہ نے تخت نشین ہوتے ہی امور سلطنت پر توجہ دینے کی بجائے شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک اور اپنے باپ التمش کی دولت کو مسخروں، میراثیوں، نکالوں، بازاری عورتوں اور شراب نوشی پر خرچ کرنا شروع کر دیا، اور حکومت اس کی والدہ شاہ ترکان کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا عیش و عشرت میں پڑھ کر کاربار حکومت سے بالکل بے پرواہ ہو چکا ہے، تو اس نے التمش کے نکاح میں آئی ہوئی اعلیٰ خاندان کی عورتوں کو نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہی نہیں، اس نے التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر ڈالا۔ ان حالات میں امرا نے فیروز شاہ سے تنگ آ کر بغاوت کا اعلان کیا اور اسے شکست دے کر رضیہ سلطانہ کو اپنا حکمران بنایا۔ اس وقت رضیہ سلطانہ کی عمر لگ بھگ 20 برس تھی۔ رضیہ سلطانہ میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جو کسی حکمران کے لیے لازمی تھیں۔ وہ بہادر، دور اندیش، ذہین و حسین ہونے کے ساتھ ساتھ امور سلطنت سے واقف تھی۔ التمش اپنے تمام بیٹوں کی صلاحیتوں اور فراست پر رضیہ سلطانہ کی صلاحیتوں کو اہمیت دیتا تھا، اور امور سلطنت میں بیٹی کی صلاح مشوروں کو بعض اوقات حتمی فیصلہ قرار دیا جاتا تھا۔ اس لیے التمش نے اسے جان نشین مقرر کر دیا تھا۔ 1236 میں رضیہ سلطانہ نے تخت نشین ہوتے ہی پردہ کو ترک کر دیا اور مکمل مردانہ لباس پہننا شروع کر دیا۔ وہ دربار خاص و عام مقرر کرتی، وہ اپنے باپ کے قاعدے اور قانون کے مطابق حکومت چلاتی رہیں۔ رضیہ سلطانہ کے برسر اقتدار آتے ہی چند بڑے اور طاقتور امرا نے بغاوت کی، تو رضیہ سلطانہ نے نہایت جرأت اور تدبر سے ان امرا کو شکست دے کر بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس کی دھاک تمام امرا اور عوام کے دلوں میں بیٹھ گئی، لیکن اندرونی طور پر امرا سازشیں بنتے رہے۔ وہ محض رضیہ سلطانہ کے عورت ہونے کے باعث در پردہ اسے ہم وقت ہٹانے کی کوششوں میں مصروف رہتے۔ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادنا حبشی امیر کی محبت میں گرفتار ہونے پر سازشوں میں مزید اضافہ ہوا اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس حبشی امیر کا نام جمال الدین عرف یاقوت حبشی تھا۔ رضیہ سلطانہ نے اسے امیر الامراء کے منصب سے نوازا۔ ان کے تعلقات اس قدر بے تکلفانہ ہو گئے تھے کہ بعض اوقات جب رضیہ سلطانہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی تو یاقوت حبشی ان کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے۔ لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین اور بٹنڈا کے حاکم التونیہ نے یاقوت حبشی کی بے جا دخل اندازیوں سے تنگ آ کر جنگ کا اعلان کر دیا، تو رضیہ سلطانہ اور یاقوت حبشی بٹنڈا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں انہی کے ترکی امرا نے ان پر حملہ کیا اور یاقوت حبشی، جس سے وہ بہت نفرت کرتے تھے، قتل کر ڈالا، اور رضیہ سلطانہ کو بٹنڈا کے قلعے میں قید کر کے
اس کے بھائی معز الدین بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ رضیہ سلطانہ نے حالات کو بھانپتے ہوئے اسی ملک التونیا سے شادی کی جس سے وہ پہلے انکار کر چکی تھی۔ ان دونوں نے کھکڑوں، جاٹوں اور آس پاس کے زمینداروں کا زبردست لشکر تیار کر کے کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لیے دہلی پر حملہ کر دیا۔ رضیہ کے بھائی جو تخت نشین تھا اس نے اپنے بہنوئی اعزاز الدین کو ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے رضیہ سلطانہ کو شکست دی۔ رضیہ سلطانہ نے میدان جنگ سے فرار ہو کر بٹھنڈا میں پناہ لی۔ بے چین، اقتدار پسند اور جنگجویانہ فطرت نے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ دوبارہ بکھری ہوئی فوج کو جمع کر کے دہلی پر حملہ ور ہوئے۔ اس بار بھی اعزاز الدین نے ہی ان کا مقابلہ کیا اور دوسری بار 26 ستمبر 1240 میں رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ سلطانہ اور ملک التونیا میدان جنگ سے جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ وہ دونوں تھکے ماندے اور بھوک سے نڈھال ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ انہوں نے کسی راہگیر ہندو جاٹ سے روٹی اور پانی مانگا جس نے انہیں کچھ کھانے کو دیا۔ اسی دوران اس ہندو کی نظر رضیہ سلطانہ کی قیمتی زیورات پر پڑی تو اس نے دوسرے ہندو جاٹوں کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان قیمتی زیورات کی خاطر ان دونوں کو قتل کر ڈالا اور انہیں وہیں کھیتوں میں دفن کر دیا۔ بعد میں رضیہ سلطانہ کے بھائی نے ان کی نعش کو دہلی منگوا کر ترکمانی دروازے کے پاس بلبن خانے میں دفن کر دیا۔ رضیہ سلطانہ انتہائی قابل، ذہین، بہادر اور سلطنت سنبھالنے کی اہلیت رکھتی تھی، مگر اس کے زوال، تباہی اور قتل کی سب سے بڑی وجہ یاقوت حبشی سے بے جا قربت تھی۔ قتل کے وقت رضیہ سلطانہ کی عمر بمشکل 25 برس ہوگی۔ یوں اس خاتون حکمران کی عبرتناک موت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون حکمران کی کہانی جان کر آپ کے کیا تاثرات ہیں، میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔